الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور نصف الإيمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیہ کریمہ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف سے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بولنے، آپ کو صحیح طریقہ سے سننے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع طہارت کے متعلق ہے۔ اسلام میں نظام طہارت کے احکام، فضائل اور مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ العزیز اس پہ گفتگو قرآن اور حدیث پہ مبنی ہو۔ اسلام کا ایک بڑا زبردست نظام طہارت ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا کوئی مذہب اسلام کے نظام طہارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باقی تمام مذاہب صرف ظاہری پاکی اور ستھرائی اور صفائی پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ اسلام ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی پاکی کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے ایمان والو، زمین میں سے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام نے
اور اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اور اللہ رب العزت تمام انسانیت سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ تم حلال اور طیب چیزوں کو کھاؤ۔ باقی مذاہب اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے بڑی ترقی کی اور وہ ظاہری صفائی پر بڑا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں، برتنوں، کھانے پینے کی چیزوں، کچن کو صاف رکھتے ہیں، لیکن اس ترقی یافتہ دور میں بھی حلال حرام کی تمیز نہیں کی جاتی، جبکہ اسلام نے، اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو طیب کا بھی حکم دیا اور حلال کا بھی حکم دیا۔ طیب کا معنی ہے ظاہری طور پر چیزوں کو صاف کر کے کھانا، ظاہری صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا۔ اس کا تعلق ہمارے بدن سے، جب چیز صاف ہوگی، ستھری ہوگی، تو ہمارے بدن کو وہ تقویت بخشے گی۔ جب وہ کوئی چیز غلیظ، گندی ہو، گلی سڑی ہو، اس کے کھانے سے ہماری مادیت، جسم متاثر ہوتا ہے اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے طیب کا حکم دیا۔ اور دوسری چیز ہے روح، قلب، ضمیر، اس کے لیے اللہ نے حلالہ کا حکم دیا کہ جب تم کوئی چیز کھاؤ تو وہ حلال ہو، کیونکہ حلال چیز سے تمہاری روح، تمہارا قلب وہ زندہ رہے گا۔ اگر حرام چیز کھاؤ گے تو تمہارا قلب، تمہاری روح، تمہارا ضمیر مردہ ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے جہاں ظاہری طور پر پاکی کا حکم دیا، وہیں پہ باطنی طور پر روح اور قلب کی بھی پاکی کا حکم دیا ہے۔ اب حلال چیزیں کیا ہیں؟ حلال وہ چیزیں ہیں جو ذاتی طور پر حرام نہ ہو، مثلا خنزیر ہے، شراب ہے، مردار چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام حرام ہیں، ان کو نہ کھایا جائے۔ اور ان چیزوں کے بھی استعمال سے اللہ نے، اس کے دین اسلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ جو حرام چیزوں، حرام رستوں سے جو چیزیں حاصل کی جاتی، مثلا چوری ڈاکے سے حاصل کی گئی آمدنی، اور اسی طرح رشوت، سود، ان تمام طریقوں سے حاصل کی گئی آمدنی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کمائی سے نفع اٹھانا، لے کر کسی چیز کو کھانا، یہ مردار کی طرح کھانا ہے، اور اس سے قلب، ضمیر اور روح مردہ ہوتی ہے۔ اسلام نے صرف یہی نہیں بلکہ اسلام نے لباس بھی حلال اور طیب پہننے کا حکم دیا ہے۔ صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ لباس تک بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لباس کو بھی پاک رکھو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الزکات میں یہ حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ پاک ہے، وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، کسی حرام اور خبیث چیز کو قبول نہیں کرتا، وہ قبول کرتا ہے تو صرف الا طیبا، حلال چیز کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے
مومنین کو جس چیز کا حکم دیا ہے اسی چیز کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا۔ سورۃ المومنین کی آیت پڑھی، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، اللہ کا حکم ہے، اے رسولو تم طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ پھر مومنین کو جو اللہ نے حکم دیا اس کی تلاوت کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، طیب رزق کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ۔ ان دونوں آیات میں اللہ نے جو رسولوں کو حکم دیا وہی مومنوں کو حکم دیا، وہی تمام انسانیت کو حکم دیا۔ پھر ایک لمبا سفر کرنے والے شخص کا ذکر کیا، وہ لمبا سفر کرنے والا شخص جس کے بال غبار آلود ہو اور وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کے آگے دعا کر رہا ہو، آسمان کی طرف ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرے اور وہ کہے یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کہ آسمانوں کی طرف ہاتھوں کو بلند کرنے والا شخص جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا لباس حرام، جس کی غذا حرام ہو، تو اس کی دعا کو اللہ کیسے قبول کرے؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا۔ جب یہ ساری چیزیں حرام اور خبیث ہیں، اللہ تو طیب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ طیب ہے، ان اللہ طیب، وہ طیب ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ صرف طیب حلال اور طیب چیز کو قبول کرتا ہے، وہ حرام اور خبیث چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے اسلام کا زبردست نظام طہارت، وہ کھانے پینے پہننے تک کی ہر چیز پر حلال اور طیب کا حکم لگاتا ہے۔ جب انسان حلال اور طیب کھانا کھائے، لباس پہنے، پیے، تو پھر اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کے لیے بھی طہارت کرنے کا حکم دیا ہے۔ طہارت ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور نصف الایمان، یہ طہارت نصف ایمان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں طہارت کرنے والے نمازیوں کی تعریف کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس قباء مسجد میں جو نمازی ہیں، جو لوگ ہیں، وہ طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ طہارت کرنے والوں کو، پاکیزگی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب قباء مسجد یہ مدینہ شریف میں ہے، اور اللہ رب العزت نے قباء کے نمازیوں کی تعریف کی، کیوں؟ طہارت کی وجہ سے، کہ وہ طہارت کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا معاشر الانصار، اے انصار کی جمع، کیونکہ مدینے والے انصار تھے، انہوں نے مہاجرین صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے ان کی مدد کی تھی، اس لیے مدد کرنے والے کو انصار کہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور،
اللہ نے طہارت میں تمہاری تعریف کی ہے، تم بتاؤ تم کس طرح طہارت کرتے ہو، کیسے طہارت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور کامل وضو کرتے ہیں، کامل وضو۔ اور جب ہم جنابت میں ہوتے ہیں تو فوراً غسل کرتے ہیں، اور جب ہم استنجا کرتے ہیں تو استنجا پانی سے کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو لازم رکھو، یہی تمہارا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی۔ اللہ رب العزت نے طہارت کرنے والوں کو پسند کیا، اور قرآن میں ایسے نمازیوں کو قیامت تک کے لیے دوسرے نمازیوں کے لیے ایک مثال دے دی، ایک نمونہ بنا کر بتا دیا۔ اب جو لوگ کامل طہارت نہیں کرتے، استنجا صحیح طرح نہیں کرتے، استنجا سیکھنے کا، کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ خود بھی اپنے لیے بھی وبال ہے اور باقی نمازیوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ امام کے لیے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں آپ نے سورۃ الروم پڑھی، اس میں آپ بھول گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا ہے ان نمازیوں کو کہ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن طہارت کا خیال نہیں رکھتے، جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن طہارت کا خیال نہیں رکھتے، ان کا طہارت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے نماز میں بلا دیا، قرآن بلا دیا۔ تو جہاں طہارت نہ کرنے والوں کو خود نقصان ہے، وہیں باقی نمازیوں کو بھی، اور یہاں تک کہ امام کے لیے بھی وہ وبال ہے۔ اس لیے جب بھی نماز کے لیے آئیں تو کامل طریقے سے صفائی کر کے اور صحیح طریقے سے استنجا، وضو، غسل کر کے جو اس کے آداب ہیں پھر آئیں، تو اللہ کے فرشتے، اللہ کا گھر اور یہ مساجد انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے رحمت و برکت کا سبب بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی یہ طہارت ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی، اور یہاں تک کہ ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کچھ مجوسی ملے، مشرک ملے، انہوں نے عذرائے تمسخر حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ تمہیں تو تمہارا نبی استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں، ہمارا نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہماری ایسی ایسی تربیت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں وہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی نے ہر چیز کا علم سکھایا، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا بھی طریقہ سکھایا، اور آپ نے فرمایا
کہ جب استنجا کرنے کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرو، یہ آداب۔ اور فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم مٹی یا پتھر سے استنجا کرو تو کم از کم 3 ڈھیلے 3 پتھر استعمال کرو، اور استنجا ہڈی اور گوبر سے نہ کرو۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرنے کی وجہ یہ کہ وہ مقدس جگہ ہے، اس کا احترام لازمی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے بس بے شک یہ ان کے دلوں کا تقویٰ ہے۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ دایاں ہاتھ یہ افضل ہے بائیں ہاتھ سے، اور صفائی کا کام بائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، دائیں ہاتھ سے نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ 3 پتھروں سے یا 3 مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرو، اس لیے کہ اس میں مبالغہ ہے۔ 3 کا فرمایا، 1 کا نہیں، اس میں مبالغہ ہے۔ اور اگر 3 سے بھی پورا نہیں ہوتا تو 5 7 اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہو کہ اس میں جتنی ممکن ہو سکے صفائی حاصل کریں، مبالغے کی حد تک صفائی حاصل کریں۔ اور پھر فرمایا کہ تم ہڈی اور گوبر کے ساتھ صفائی حاصل نہ کرو، استنجا نہ کرو۔ اور اگلی حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنوں کی خوراک، ہڈی اور گوبر یہ دونوں جنوں کی خوراک ہے، ان کے ساتھ استنجا نہ کرو کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ جو لوگ ان سے استنجا کرتے ہیں تو ان کو جن بھی چمٹ سکتے ہیں، یہ ان کی خوراک ہے۔ آج تو یہ چیزیں بن گئی، ہر گھر میں دیہاتوں میں بھی ہو گئی، لیکن اگر باہر کھیتوں میں اور اس طرح کبھی اس طرح استنجا کرنا پڑے تو بھی وہاں پہ گوبر اور ہڈی سے مت استنجا کرو کہ یہ ہمارے بھائیوں جنوں کی خوراک ہے۔ جو ان کی خوراک کو ضائع کرتا ہے وہ شخص ان کو پسند نہیں ہے، ان کو جن بھی چمڑ سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھایا، یہاں تک کہ یہ استنجا کرنے کا بھی طریقہ۔ حضرت ابو ایوب، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ شام کے حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ جب ہم شام کے ہم نے وہاں پہ ایسے بیت الخلا دیکھے جن کا جو ہے نا وہ سمت قبلے کی طرف تھی، تو ہم جب بیت الخلا میں استنجے کے لیے داخل ہوتے تو ہم اپنا رخ پھیر دیا کرتے۔ اب یہ ایک مسئلہ اور سمجھ آ گیا کہ اگر ہم فارن کنٹری میں جو لوگ قبلے کا احترام نہیں کرتے ان جگہوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ اگر قبلے کی طرف ان کا رخ ہو تو وہ تو نہیں تبدیل کر سکتے ہم، لیکن ہم اپنا رخ تو تبدیل کر سکتے ہیں۔ واش روم کا جو برتن ہے وہ تو نہیں تبدیل کر سکتے، لیکن ہمیں اپنا رخ تبدیل کرنے کا اختیار تو ہے۔ ہم اپنا رخ تبدیل کر لیں تاکہ کعبۃ اللہ کی بے ادبی سے محفوظ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واش روم میں جانے کی، لیٹرین میں جانے کے آداب بتائے۔ سب سے پہلے جب داخل ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ حدیث، یہ دعا پڑھے، اللہ میں تجھ سے اس خبیث پلید شے کی شر سے، جنوں کے شر سے پناہ مانگ۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ بنی آدم اور شیطانوں اور جنوں کی آنکھوں کے درمیان جو ستر ہے، جو پردہ ہے، وہ بسم اللہ ہے۔ اس لیے جب واش روم میں داخل ہو تو بسم اللہ ہے۔
داخل ہونے سے پہلے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے وہ ان کی نظر سے محفوظ رہتا ہے، یہ ان کے لیے پردہ ہے. اور جب باہر نکلے تو غفرانک ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ الحمدللہ الذی اذہب عنی العذاب عافانی پڑھے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اس پیشاب جو رکا ہوا تھا اس کی ایذا کو، تکلیف کو دور کیا اور مجھے سلامتی عطا. اب بخاری شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بڑی دعائیں کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن چھوٹی دعائیں یہ جلدی یاد ہو جاتی ہیں اور بندہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے. تو جب داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں. داخل ہونے سے پہلے یاد رکھیں، واش روم میں پاؤں داخل کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور جب باہر نکلے تو غفرانک یہ دعا پڑھیں تو حدیث پہ، سنت پہ عمل ہو جائے. جو بڑی دعائیں لی ہیں وہ پڑھیں تو بہت اچھا، لیکن جب داخل ہو تو بسم اللہ داخل ہونے سے پہلے، اور جب باہر نکلے، باہر نکل کے غفرانک. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت فرما دی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ واش روم کے لیے، قضائے حاجت کے لیے جاتے تو بہت دور جاتے، یہاں تک کہ کسی شخص کو دکھائی نہ دیتے، اور جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تو بالکل زمین کے قریب جاتے، تب جا کر بیٹھتے، اپنے بدن سے کپڑوں کو الگ کرتے، بالکل قریب جاتے. اب اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے. یاد رکھو، متفق علیہ حدیث ہے بخاری شریف، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے. جب آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ نہیں ہے جس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. ایک کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اور دوسرے کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، پیشاب کرنے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، پاکی کرنے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، یاد رکھو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کو قبر کا عذاب ہو، اسے قبر میں بھی عذاب ہو. اس لیے اس چیز کا بڑا خیال رکھا جائے اور پیشاب کے قطرات سے، ان چیزوں سے بچا جائے. آج کل تقریباً 2 طریقے زیادہ ہیں، لیکن میں چاروں طریقوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. پانی سے اور مٹی کے ڈھیلوں سے اور پتھر سے استنجا کرنا بالکل جائز اور درست ہے، احادیث سے ثابت ہے. آج کل ایک نئی سہولت وہ ٹیشو پیپر ہے، اس سے بھی استنجا کیا جاتا ہے. یاد رکھیں جو لوگ پتھر سے یا ڈھیلے سے چاہیے، نجاست میں نہیں لگانا چاہیے.
یہ کاغذ ہے اور کاغذ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ پیپر ہے، تو یہ پیپر پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے عمل کے لیے نہیں بنایا، یہ صرف اور صرف صفائی کے لیے بنایا جاتا ہے، اس میں کوئی تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے کا عمل نہیں ہے، اس لیے اس کو صفائی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اس سے صفائی کریں تو اس کے بعد پھر پانی سے ضرور دھوئیں، یہی پانی سے دھونے کے بعد پھر آپ کا استنجا مکمل ہوگا۔ اور یاد رکھیں پانی، آخری بات ہے، پانی دو قسموں پر ہے، ایک ہے آسمان کا پانی، ایک ہے زمین کا پانی۔ آسمان کا پانی جس طرح کا بھی ہو وہ پاک ہے، مثلا بارش ہے، اونے ہیں، برف ہے۔ زمین کا پانی چاہے سمندر کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، چشموں کا پانی ہے، کنووں کا پانی ہے، یہ بھی سب پاک ہے، اور کسی قسم کے شک و شبے میں نہیں پڑنا چاہیے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ پانی ناپاک ہو، شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض اوقات پانی کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، پانی کا جو بو متغیر ہو جاتی ہے، اور اس پانی کا ذائقہ متغیر ہو جاتا ہے، تو وہ پانی کا ذائقہ متغیر وہ پاک چیز سے بھی ہو جاتا ہے، مثلا مٹی سے، ملی سے، اور پرانے جو ہمارے پائپ ہیں، میں دیکھتا ہوں یہ CDA تو بہت پرانے پائپ ہیں، بعض اوقات ان سے زنگ جو ہے نا وہ پانی میں داخل ہو جاتا ہے، سارا پروسیس آپ کر سکتے ہیں، ان سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں آخری بات کہ پانی اس صورت میں ناپاک ہوتا ہے جب سیوریج لائن اور واٹر سپلائی کا پانی، یہ ساتھ دونوں لائنیں ہوتی ہیں، اور ایک لائن کا پانی دوسرے میں، مثلا سیوریج لائن کا پانی دوسری واٹر سپلائی میں وہ رساؤ کرتا ہے، تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے وضو کرنا، استنجا کرنا، غسل کرنا وہ منع ہے، بصورت دیگر پانی بالکل پاک ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جب یہ یقین کی حد تک ہو تو پھر منع ہے، شک پر حکم نہیں لگتا۔ تو اس لیے آج کا ہمارا موضوع اسلام کے بنیادی نظام طہارت پر ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اور اس کو فالو کریں گے۔ یاد رکھیں جب انسان نظام طہارت کو مکمل کرتا ہے تو پھر اسے نماز میں، قرآن پڑھنے میں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں لذت ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔